ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور علماء کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس سیگمنٹ کا وقت ہو گیا ہے جس کا نام ہے عالم ٹائم۔ میرے آقا میرے آقا آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا۔ عالم ٹائم میں آج ہمارا موضوع ہے برائی کو نیکی سے بدلیں، اور اس اہم موضوع پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں ہاتھ پر آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب، آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم ان السلام کے ساتھ موجود ہیں نوجوان عالم دین علامہ مدنی رضا صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دائیں ہاتھ پہ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مفتی غلام دستگیر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے ایک اور بہت ہی پیارے حضرت علامہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ چاروں پیاروں کا بہت شکریہ کہ آپ مجھ پیارے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چلتے ہیں ابتدائیہ کی طرف۔ حضرت جی بتائیں، تعلیمات اسلامی میں نیکی و بدی کا اصل تصور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی اور بدی انتہائی اہم موضوع ہے، اور ہمارے زمانے میں قدم بہ قدم نیکی اور بدی کا وجود موجود ہے، بلکہ کچھ ایسی صورتیں نیکی اور بدی کے نام پر سامنے آ رہی ہیں کہ جن کی تعیین مشکل ہو گئی کہ اسے نیکی قرار دیا جائے یا بدی قرار دیا جائے۔ اللہ، لہٰذا اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ شرع کے نزدیک، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو نیکی قرار دیا اور کس چیز کو بدی قرار دیا۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کچھ اصحاب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی اچھے اخلاق ہیں۔ پوچھا گیا بدی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدی وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، کیا بات ہے! جو تمہارے باطن میں، جو تمہارے دل میں یا تمہارے ضمیر کے نزدیک جو چیز کھٹکے وہ بدی ہے، اور فرمایا کہ لوگ اس پر مطلع ہوں، تم اس بات کو برا جانو۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی کی تعریف کو بیان فرمایا۔ آج کے زمانے میں دو چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، عام الفاظ میں، آسان الفاظ میں، کہ نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بطور حسن بیان فرمایا، اور بدی کیا ہے؟ بدی وہ ہے جسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قباحت کو بیان کیا۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے میں تو نیم برہنگی کو اور اپنی مرضی کے برہنہ لباس پہننے کو، بلکہ بعض طبقات میں برہنہ ہونے کو بھی وہ کہتے ہیں چونکہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے لہذا یہ درست ہے۔ تو اسلام میں درستگی اور غیر درستگی کا جو پیمانہ ہے وہ بندے کی رائے نہیں ہے، وہ کسی ملک کی انوائرمنٹ نہیں ہے کہ فلاں ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اگر اس کی قباحت و شناعت کو بیان کیا تو وہ بدی ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی پیش نظر رہے کہ نیکی سے بندہ نیک ہوتا ہے اور بدی سے بندہ بد ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نیکوکار اور بدکار۔ اب نیکی اور بدی کا جو تصور شرع نے دیا ہے اس کا نفع فرد کو تو ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا نفع پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت حسن بن صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ نیکی جسم کو قوت دیتی ہے، دل کو نور دیتی ہے اور آنکھ کو منور کر دیتی ہے، اور فرمایا بدی جسم کو کمزور کرتی ہے، دل کو تاریک کرتی ہے اور آنکھ میں دھندلا پن پیدا کرتی ہے۔ اللہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ قوت جسمانی اور قوت قلبی کا تعلق نیکی کے ساتھ ہے، اور ضعف جسمانی اور ضعف قلبی کا تعلق جو ہے وہ بدی کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں چونکہ آپ کا موضوع یہ ہے کہ بدی کو نیکی سے کیسے بدلا جا سکتا ہے وغیرہ، تو اس حوالے سے اسلام میں بڑی واضح تعلیمات موجود ہیں، اور یہ فطری سی بات ہے، عقلی بات ہے کہ کبھی بھی برائی سے ختم نہیں ہوتی۔ مثلاً کپڑا جو ہے وہ ناپاک ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اگر آپ نے کپڑے کو پاک کرنا ہے تو آپ اسے شراب سے پاک نہیں کر سکتے، اگر آپ نے اسے پاک کرنا ہے تو آپ کس سے پاک کریں گے؟
پانی سے پاک کریں گے تو وہ پاک ہوگا، اور پانی بھی صاف ہونا چاہیے، طاہر و مطہر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح برائی جو ہے وہ برائی سے ختم نہیں ہوگی، برائی اچھائی سے ختم ہوگی۔ اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، نیکی اور بدی مساوی نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو احسن طریقے پر جواب دے، یعنی جو تم سے برائی سے پیش آئے اس سے اچھائی سے پیش آؤ۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ شخص جس کے اور تیرے درمیان عداوت ہوگی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ آپس میں گہرے دوست ہو جائیں گے۔ یعنی جب آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیں گے تو جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ آج کے دور میں ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور ہم تخصیص بھی نہیں کرتے، مذہبی طبقات کو بھی رکھتے ہیں اور جو دنیا دار ہیں انہیں بھی سامنے رکھتے ہیں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم نے نیکی شاید صرف نماز کو سمجھ لیا، ہم نے نیکی شاید صرف حج اور عمرے کو سمجھ لیا، ہم نے نیکی شاید سال میں ایک بار زکوٰۃ دینے کو سمجھ لیا، یا درود پڑھنے کو سمجھ لیا، یا تسبیحات پڑھنے کو سمجھ لیا، جبکہ اسلام نے جو تصور عطا فرمایا ہے نیکی کا، اس کا تعلق ہمارے قدم بقدم ہے، ساعت با ساعت ہے، لحظہ با لحظہ ہے، کہ ہماری جو پوری زندگی ہے اس پوری زندگی کے اندر نیکی شامل ہونی چاہیے۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مبارک زمانے میں مبعوث ہوئے، نبی کریم کی بعثت سے پہلے اس زمانے میں ہر بدی موجود تھی، ہر طرح کی بدی، یعنی جسمانی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، فعلی اعتبار سے، شرک کے اعتبار سے، ہر طرح کی برائی موجود تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کردار مبارک سے اور اپنے اخلاق مبارکہ سے ان برائیوں کو ختم کیا۔ آج ہمارے زمانے کے اندر مفتی صاحب قول بہت نظر آتا ہے، یعنی آپ کو حدیث چاہیے، حوالہ چاہیے تو سیکنڈز کے اندر آپ کے سامنے حدیث آ جاتی ہے، سیکنڈز کے اندر آپ کے سامنے آیت اور اس کا حوالہ آ جاتا ہے۔ ایون اگر آپ کسی موضوع پر تقریر سننا چاہتے ہیں تو آپ ایک موضوع لکھتے ہیں، 20 ویڈیوز آپ کے سامنے آ جاتی ہیں ایک موضوع کے اوپر۔ آپ اردو بازار چلے جائیے ایک موضوع پر کتاب لینے کے لیے تو ایک مکتبے پر ایک موضوع پر آپ کو 50 کتابیں مل جائیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ظاہری طور پر اتنی تفسیریں ہو گئیں، اتنی شروح حدیث ہو گئیں، اتنے موضوعات پر کتابیں ہو گئیں اور اتنے مقررین ہو گئے کہ آپ وہ جسے کہا جاتا ہے نا، آپ پتھر ہٹائیں تو ایک مقرر موجود ہے، تیار بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ باقاعدہ بیان بھی کر رہا ہے، اثر نہیں ہے، بدی رک رہی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی انڈسٹریز جو فحاشی اور یعنی عام کریں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایون ہمارے محلوں میں لے لیں، گھروں میں لے لیجئے، آپ اپنی بلڈنگ میں لے لیجئے، آپ کو بدی کے بڑھنے کا جو ریشو ہے وہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا قول باقی رہا، فعل ختم ہو گیا، کردار کی موت ہو گئی۔ اب صحابہ کے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ وہ سیدھا قرآن پڑھ کے سناتے تھے، سامنے والا مسلمان ہو جاتا تھا، کوئی اس میں زور بیان نہیں ہوتا تھا، کوئی اس میں لفاظی نہیں ہوتی تھی، کوئی بہت زیادہ استدلالات نہیں ہوتے تھے کہ اسے بہت زیادہ قائل کر کے لایا جائے، وہ قرآن پڑھتے تھے اور سامنے والا مسلمان ہو جاتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ ان کا کردار اتنا بلند و بالا تھا کہ وہ جو قرآن نکلتا تھا وہ ان کی زبان سے نہیں نکلتا تھا، ان کے دل سے نکلا کرتا تھا۔ تو جب وہ دل سے نکلا کرتا تھا تو اس کا اثر ہوا کرتا تھا اور وہ مؤثر ہو کر سامنے والے کی زندگی کو بدل دیا کرتا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نیکی سے بدی کو بدلنا ہے۔ بدی کی بڑھتی ہوئی تعداد ہے تو اس سے یوں پریشان نہ ہو کہ پورا معاشرہ ہی خراب ہو گیا۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی کون یزیدی گروہ میں ہے اور کون حسینی گروہ میں ہے۔ اب جو حسینی گروہ میں تعداد میں کم لیکن وہی فاتحین ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر جو اصحاب کے ساتھ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں صحابہ اکرام، 313 کی تعداد ہے۔ اب اکثریت تو دیکھا جائے تو مقابل میں نا 1000 کا عدد ہے۔ تو جب ہم پوری دنیا پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بدی کے لیے ساری طاقتیں جمع ہو رہی ہیں، لیکن جس کا اعتماد ذات خدا پر ہوگا، جس کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہوگی،
جو قرآن کریم کی تعلیمات اور احادیث نبوی کی روشنی میں اپنے قول و فعل کو ڈھال رہا ہوگا، وہ چاہے قلیل تعداد میں بھی ہوں، زیادہ تعداد میں نہ بھی ہوں، تو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ جس معاشرے کے اندر برائی ہو رہی ہے اس برائی کو برا جاننا، اپنی طاقت کے مطابق ہاتھ سے روکنا حکمران، اور اپنی طاقت کے مطابق زبان سے روکنا عوام۔ جو علماء کام کرتے ہیں وہ زبان سے روکنے کا کرتے ہیں، چونکہ ہاتھ سے روکنے کا اختیار علماء کے پاس نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کا اختیار ریاست کے پاس ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی بعض بدیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر ریاست کا ذمہ بنتا ہے کہ وہ اس برائی کو روکے، اور وہ اس لیے ذمہ بنتا ہے کہ وہ بدی اس کا ذاتی فعل صرف نہیں ہے بلکہ وہ پورے معاشرے پر اس کا برا اثر ڈال رہی ہے، تو اس کو روکنا ریاست اسلامی کا ذمہ بن جاتا ہے۔ تو المختصر یہ ہوا کہ نیکی نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زبان اطہر سے جو تعریف ہے وہ ہے اچھے اخلاق، اور بدی جو تمہارے دل میں کھٹکے وَإِنِ افْتَاكَ الْمُفْتُونَ، نبی کریم نے فرمایا اگرچہ مفتی تمہیں کوئی ہی فتویٰ کیوں نہ دیں، تو اصل چیز یہ کہ اپنے دل پر غور کر لیں۔ بریک۔